أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر اور معزز سامعین، خاکسار کی گزارشات کا موضوع ہے قرآن کو مہجور کی طرح مت چھوڑو۔ قرآن کریم وہ ضابطۂ حیات ہے جو دیکھنے میں بظاہر ایک چھوٹی سی کتاب معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں اپنے اندر علم و معرفت کے ایسے سمندر لیے ہوئے ہے جنہیں لکھنے کے لیے اگر دنیا کے تمام سمندر روشنائی اور درخت کلمے بن جائیں تو وہ سمندر خشک ہو جائیں گے، لیکن اس میں بیان کردہ اللہ تعالیٰ کے کلمات اور ان کی برکات ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ محض دعویٰ ہی نہیں بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام جن کی زندگیاں قرآن کے نور سے منور تھیں، اس بات کا علمی ثبوت ہیں، کیونکہ ان کا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، غرض ان کی ساری زندگی قرآن مجید کے ساتھ وابستہ ہوتی تھی۔ وہ اسی کی روشنی میں چلتے تھے۔ قرآن کریم ہی ساری اسلامی زندگی کا محور تھا اور تمام ثقافت اسی مرکز کے گرد چکر لگاتی تھی۔ ہر مجلس میں اسی کتاب کا تذکرہ تھا اور ہر مسئلہ کے لیے اسی کتاب کی سند پیش کی جاتی تھی۔ ہر مرد و عورت اپنے استدلال کے لیے قرآن مجید کو ہی حجت گردانتا تھا۔ گویا ساری اسلامی زندگی اور سارے اسلامی ماحول پر قرآن کریم چھایا ہوا تھا۔ قرآن کریم سے یہ عشق اور اس کے ساتھ ان کی یہ وابستگی لمبے زمانے تک چلتی رہی۔ قرآن کریم کے نزول کے بعد جوں جوں اسلام کی مشعلیں دنیا کے اطراف و اکناف میں روشن ہونے لگیں، توں تاریکی اور کفر کے بادل دنیا سے محو ہونے لگے۔ معزز سامعین، قرآن کریم علم و معرفت کا وہ خزانہ ہے جس نے لوگوں کو حق کا سیدھا راستہ دکھایا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک تعلیم کے ذریعے سے جو آپ پر اتری، دنیا کی انتہائی بگڑی ہوئی حالت میں ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ وہ لوگ جو جاہل اور ذرا ذرا سی باتوں پر جانوروں کی طرح ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے تھے، ان پر خوبصورت آیات تلاوت کی، انہیں اس خوبصورت تعلیم کے ذریعے سے پاک کیا۔ جاہل اور اجڑ لوگوں کو پرمعارف اور پرحکمت تعلیم سے مالا مال کر دیا، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ اور قرآن کریم کی برکات و فیوز نے ان لوگوں کو مہذب اور متمدن انسان بنا دیا، یہاں تک کہ جاہل کہلانے والے یہی عرب دنیا کے ہر علم کے بانی مبانی اور استاد بن گئے، اور نہ صرف مہذب انسان بلکہ باخدا اور پھر خدا نما انسان بن گئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے ذریعے صحابہ کرام میں ایسی تاثیر پیدا کر دی کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو مشرک اور غیر مسلم خواتین اور بچے آپ کی مسحور کن آواز میں یہ پاک اور پرتاثیر کلام سننے کے لیے جمع ہو جاتے، اور آپ کو آیات قرآنی کی تلاوت کرتے اور روتے ہوئے حیرت سے تکتے اور متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتے، یہاں تک کہ سرداران قریش کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ کہیں یہ لوگ قرآن کریم کی آیات سے متاثر ہو کر اس نئے دین میں شامل نہ ہو جائیں۔ اگر اس کے لفظی و معنوی اعجاز کی بات کریں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے والا واقعہ دیکھ لیں کہ کس طرح اس پاک کلام کی تاثیر نے ان کو اسلام کا گرویدہ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنا دیا۔ کبار صحابہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے مکہ کی گلیوں سے گزرتے اور کفار مکہ کے ظلم کا شکار ہوتے،
ان کے چہروں پر تھپڑ مارے جاتے اور ان کو لہولہان کر دیا جاتا، وہ بے ہوش ہو جاتے، اور جب ہوش میں آتے تو قرآن کریم کی محبت میں مار کھانے کا مزہ اٹھانے کے لیے ایک بار پھر تلاوت کرتے ہوئے مکہ کی گلیوں میں نکل جاتے۔ قرآن کریم سے عشق کی بدولت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما مفسرین قرآن بن کر اسلام کے فلک پر چمکے۔ صحابہ نے علم قرآن سیکھنے کے لیے ایسی ایسی قربانیاں دیں کہ عقل ورطہ حیرت میں پڑ جاتی ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے مکہ سے ہجرت کا ارادہ کیا تو مشرکوں نے کہا کہ جب تم یہاں آئے تھے تو مفلس و نادار تھے، اور اب ہماری وجہ سے مالدار ہو گئے ہو، ہم تمہیں مکہ کا مال و اسباب لے جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس پر آپ نے کل جائیداد ان کے حوالے کر دی اور بالکل مفلس ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم قرآن سیکھنے کے لیے مدینہ آ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو فرمایا ربحا صہیب تو نفع میں رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو ہر چیز سے افضل قرار دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم ہر چیز سے افضل ہے، بس جس نے قرآن کریم کی عزت کی اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی عزت کی، اور جس نے قرآن کی بے قدری کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو اپنی اولاد میں 3 خصائل پیدا کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد میں 3 صفات پیدا کرو: اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اہل بیت کی محبت، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی محبت، کیونکہ قیامت والے دن جس دن اللہ کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ باقی نہیں رہے گا تو قرآن کریم یاد رکھنے والے انبیاء اور اصفیاء کے ساتھ ہوں گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً یہ دل بھی سیکل کیے جاتے ہیں جس طرح لوہے کے زنگ آلود ہونے پر اسے سیکل کیا جاتا ہے۔ کہا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صفائی کیسے کی جاتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ پس ایک وہ مقدس اور مبارک زمانہ تھا کہ گھر گھر قرآن کریم کی عظمت و توقیر کے نغمے گائے جاتے تھے، اور اس کی بدولت مسلمانوں نے دینی و دنیاوی عظیم الشان انعامات حاصل کیے تھے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پاک تعلیم جب پاکیزہ نفس لوگوں کے دلوں میں اترتی ہے تو ان کی کایا پلٹ جاتی ہے اور خدا کی برکات ان سے ظاہر ہوتی ہیں۔ معزز سامعین، نزول قرآن کے زمانہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ موجود تھا، اور صحابہ کرام نے اسوہ حسنہ کے مطابق قرآن کریم پر عمل کیا تو صحرائے عرب کی شتربان قوم نے دنیا میں کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ دیے۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خبر دی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب نبی کی روح پکار اٹھے گی کہ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب میری قوم نے تو اس قرآن کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ اے خدایا تو نے تو میری قوم کو یہ اعلیٰ درجہ کی نعمت دی تھی اور ایسی بابرکت کتاب بخشی تھی کہ جس کی دنیا میں اور مثال نہ تھی، مگر میری قوم نے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر یہ پیش گوئی فرمائی لم یبقى من القرآن الا رسمہ، کہ ایک زمانہ آئے گا جب قرآن صرف رسماً باقی رہ جائے گا۔ فرمایا رب قاری یلعنہ القرآن، کہ کتنے ہی ایسے قاری ہوں گے کہ ان پر قرآن لعنت کرتا ہے۔ فرمایا یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرہم، لوگ تلاوت تو کریں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں خبر دی کہ جس طرح خدا نے اولین دور میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ کے ذریعہ کتاب و حکمت سکھا کر لوگوں کا تزکیہ نفس کیا، اسی طرح آخرین کی جماعت میں بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل اور بروز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی غلامی میں آپ ہی کی قوت قدسیہ سے حصہ پا کر لوگوں کو کتاب و حکمت سکھائے گا، ان کا تزکیہ نفس کرے گا
اور اس پاکیزگی سے وہ قرآن جو حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا لوگوں کے دلوں میں اتر کر انہیں انوار الہی سے پھر منور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کے مضامین سے صرف پاکیزہ لوگوں کو ہی مس ہوتا ہے۔ چنانچہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ زمانہ آ گیا جب مسلمانوں کے دلوں سے پاکیزگی ختم ہونے لگی، اسلام کا صرف نام اور قرآن کی صرف رسم باقی رہ گئی۔ وہ نہ تو قرآن کو خود سمجھ سکے اور نہ دوسروں کو سمجھا سکے۔ قرآن سے دوری کا نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے ہاتھوں سے قرآن کی ایسی تفسیریں کر ڈالیں جن کو بنیاد بنا کر غیر مسلم خدا پر اور اس کے عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کی کتاب اور دین پر حملہ آور ہو گئے۔ مثلا قرآن میں ناسخ و منسوخ، مسیح کا مردے زندہ کرنا، پرندے پیدا کرنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی الہی میں نعوذ باللہ شیطان کا دخل، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام پر بیٹیوں کے پیش کرنے کا الزام، حدیث کے قرآن پر قاضی ہونے کا عقیدہ وغیرہ۔ پس آج یہ روح فرسا دور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ غیر قومیں تو ایک طرف، خود مسلمان کہلانے والے قرآن کریم سے غافل و لاپرواہ ہو گئے، اور انہوں نے اپنے عمل سے قرآن کریم کی مقدس تعلیم اور اس کے پاکیزہ اصول و قوانین کو مسخ کر دینے کی ناکام کوشش کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ چشمہ روحانیت کی برکات و فیوز سے اور بھی دور ہو گئے، اور ان کی مملکتیں مٹ گئیں اور ظاہری عظمت و شان جاتی رہی۔ اس تذبذب اور بے آہنگی کی حالت کا نتیجہ یہ ہوا کہ غیر مسلم طاقتوں نے اسلامی قلعہ پر یورش شروع کر دی۔ دشمنان اسلام خیال کرنے لگ گئے کہ اس طرح قرآن مجید کی تعلیم کو نابود کر دیں گے، مگر ان کا خیال خام تھا۔ مسلمانوں کے ضعف اور دشمنوں کی یورش کے پیش نظر اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے ایفا کے لیے اس زمانہ میں اپنے فرستادہ کو مبعوث فرمایا، جس کی بعثت کی علت غائی قرآن مجید کی حفاظت اور اس کی اشاعت ہے، جسے قرآن مجید کی عزت و حرمت قائم کرنے اور اس کی حقیقی شان اور مرتبہ کو ظاہر کرنے اور اس کی حکمتوں اور برکتوں اور الہی معجزات اور معارف و اسرار و غوامض کو دنیا میں پھیلانے کی خاطر بھیجا۔ اور آپ کی آمد کا مقصد اول یحیی الدین و یقیم الشریعہ، کہ وہ دین کو زندہ کرے گا اور شریعت کو قائم کرے گا، قرار دیا۔ اسی بنا پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ مجھے اس خدا کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ مجھے قرآن کے حقائق و معارف کے سمجھنے میں ہر روح پر غلبہ دیا گیا ہے۔ اسی خدا داد علم اور فہم و ادراک کی بنا پر کبھی آپ فرماتے ہیں ہماری روحانی بھلائی اور ترقی علمی کے لیے کامل رہنما قرآن کریم ہے، جو تمام دنیا کے دینی نظاموں کے فیصلہ کرنے کا متکفل ہو کر آیا ہے۔ اور کبھی یہ اعلان کرتے ہیں کہ قرآن میں بہت سا آب حیات ہماری زندگی کے لیے بھرا ہوا ہے۔ کبھی آپ مخالفین کو چیلنج دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں ہر یک مخالف کو دکھلا سکتا ہوں کہ قرآن شریف اپنی تعلیموں اور اپنے علوم حکمیہ اور اپنے معارف دقیقہ اور بلاغت کاملہ کی روح سے معجزہ ہے، موسیٰ کے معجزہ سے بڑھ کر اور عیسیٰ کے معجزہ سے صدہا درجہ بہتر، اور موسیٰ اور عیسیٰ کے معجزات سے صدہا درجہ زیادہ۔ میں بار بار کہتا ہوں اور بلند آواز سے کہتا ہوں کہ قرآن اور رسول کریم سے سچی محبت رکھنا اور سچی تابعداری اختیار کرنا انسان کو صاحب کرامات بنا دیتا ہے، اور اسی کامل انسان پر علوم غیبیہ کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ نیز فرمایا وہ خدا جس کے ملنے میں انسان کی نجات اور دائمی خوشحالی ہے، وہ بجز قرآن شریف کی پیروی کے ہرگز نہیں مل سکتا۔ کبھی آپ فرماتے ہیں کہ قرآن جوہرات کی تھیلی ہے اور لوگ اس سے بے خبر ہیں۔ الغرض آپ کا اوڑھنا بچھونا، آپ کی زندگی کا سکھ چین قرآن بن چکا تھا، اسی لیے تو آپ نے فرمایا کہ اگر قرآن نہ ہوتا تو مجھے میری زندگی کا کوئی مزہ نہ آتا، میں نے اس کے حسن کو ہزاروں یوسفوں سے بڑھ کر پایا۔ معزز سامعین، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کے سچے عاشق تھے، یہاں تک کہ قرآن آپ کی روح کی غذا بن گیا تھا۔ عاشق کو اپنے معشوق کے کلام میں بھی لذت، سرور اور عجیب نشہ ملتا ہے۔
یہی حال حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ آپ خدا کے عاشق تھے اور خدا کے کلام کے بھی عاشق تھے۔ اس عشق کی طرف دنیا کو بلاتے ہوئے فرمایا، دیدار گر نہیں ہے تو گفتار ہی صحیح، حسن و جمال یار کے آثار ہی صحیح۔ الغرض آپ کا کلام اللہ سے غیر معمولی عشق کبھی نثر کی شکل میں بیش قیمت لال و جواہر بن کر آپ کی کتابوں کی زینت بنا، تو کبھی شعروں میں ڈھل کر روحوں کو دیوانہ کرنے کا باعث ٹھہرا۔ قرآن کریم کی محبت اور عشق سے بھرپور آپ کا کلام غیر معمولی اور اس قدر لاسانی ہے کہ پہلے علماء اور کتب میں اس کا عشر عشیر بھی نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سے قبل لوگ حمد و نعت اور منقبت پر تو بہت قصائد، نظمیں اور اشعار لکھتے تھے، لیکن قرآن کریم کے بارے میں عشق و محبت کے قصیدے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ لیکن خدا اور اس کے کلام کے سچے عاشق نے دنیا کے سامنے یہ حقیقت رکھی کہ قرآن خدا کا چہرہ ہے، اور جس نے خدا کا چہرہ دیکھنا ہو وہ قرآن کریم کو پڑھے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن ناتمام ہے۔ سامعین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا سے طاقت پا کر دنیا پر ثابت کر دیا کہ قرآن کریم کا ایک شوشہ بھی منسوخ نہیں، بلکہ یہ مکمل طور پر قابل عمل ہے۔ اس کی وحی ہر قسم کے شیطانی تصرف سے پاک ہے۔ حدیث قرآن پر قاضی نہیں، بلکہ قرآن کریم حدیث پر قاضی اور پیشوا ہے۔ حدیث اس کی خادم ہے۔ نیز سب سے بڑھ کر تائیدات آسمانی کے ذریعے ثابت فرمایا کہ آج روئے زمین پر یہی ایک زندہ کتاب ہے، جس کی تعلیم پر انسان صدق سے عمل کرے تو آج بھی خدا سے ہم کلام ہو سکتا ہے، اور خدا کی تائید و نصرت کے نظارے آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ افسوس کہ آج کل مسلمانوں نے بعض کمزور روایات کو لے کر ان کے مقابل پر قرآن کریم کی واضح اور روشن تعلیم کو رد کر دیا، جس کی وجہ سے آج اسلام پوری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے رویا میں دکھایا گیا ہے کہ ایک درخت باردار اور نہایت لطیف اور خوبصورت اور پھلوں سے لدا ہوا ہے، اور کچھ جماعت تکلف اور زور سے ایک بوٹی کو اس پر چڑھانا چاہتی ہے۔ وہ بوٹی افتمون کی مانند ہے، اور جیسے وہ بوٹی اس درخت پر چڑھتی ہے اس کے پھلوں کو نقصان پہنچاتی ہے، تب میرا دل اس بات کو دیکھ کر گھبرایا اور پگھل گیا، اور میں نے ایک شخص کو جو ایک نیک اور پاک انسان کی صورت میں کھڑا تھا پوچھا کہ یہ درخت کیا ہے اور یہ بوٹی کیا ہے؟ تب اس نے جواب میں مجھے یہ کہا کہ یہ درخت قرآن خدا کا کلام ہے، اور یہ بوٹی وہ احادیث اور اقوال وغیرہ ہیں جو قرآن کریم کے مخالف ٹھہرائی جاتی ہیں، اور ان کی کثرت نے اس درخت کو دبا لیا ہے اور اس کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ تب میری آنکھ کھل گئی۔ آپ فرماتے ہیں، بڑے تأسف کا مقام ہے کہ قرآن کریم کا وہ اعتناء اور تدارس نہیں کیا جاتا جو احادیث کا کیا جاتا ہے۔ اس وقت قرآن کا حربہ ہاتھ میں لو تو تمہاری فتح ہے، اس نور کے آگے کوئی ظلمت ٹھہر نہیں سکے گی۔ آپ نے اپنی جماعت کا اول مقصد یہی قرار دیا ہے کہ قرآن کی تعلیمات اور برکات کو دنیا میں پھیلایا جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کشتی نوح میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ تم ہوشیار رہو اور خدا کی تعلیم اور قرآن کی ہدایت کے برخلاف ایک قدم بھی نہ اٹھاؤ۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو شخص قرآن کے 700 حکم میں سے ایک چھوٹے سے حکم کو بھی ٹالتا ہے، وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے پر بند کرتا ہے۔ حقیقی اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے کھولیں، اور باقی سب اس کے ذل تھے۔ سو تم قرآن کو تدبر سے پڑھو اور اس سے بہت ہی پیار کرو، ایسا پیار کہ تم نے کسی سے نہ کیا ہو، کیونکہ جیسا کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، الخیر کلہ فی القرآن، کہ تمام قسم کی بلائیاں قرآن میں ہیں، یہی بات سچ ہے۔ افسوس ان لوگوں پر جو کسی اور چیز کو اس پر مقدم رکھتے ہیں۔ تمہاری تمام فلاح اور نجات کا سرچشمہ قرآن میں ہے۔ کوئی بھی تمہاری ایسی دینی ضرورت نہیں جو قرآن میں نہیں پائی جاتی۔ تمہارے ایمان کا مصدق یا مکذب قیامت کے دن قرآن ہے، اور بجز قرآن کے آسمان کے نیچے اور کوئی کتاب نہیں جو بلا واسطہ قرآن تمہیں ہدایت دے سکے۔ خدا نے تم پر بہت احسان کیا ہے جو قرآن جیسی کتاب تمہیں عنایت کی۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں
کہ وہ کتاب جو تم پر پڑھی گئی اگر عیسائیوں پر پڑھی جاتی تو وہ ہلاک نہ ہوتے، اور یہ نعمت اور ہدایت جو تمہیں دی گئی اگر بجائے توریت کے یہودیوں کو دی جاتی تو بعض فرقے ان کے قیامت سے منکر نہ ہوتے۔ پس اس نعمت کی قدر کرو جو تمہیں دی گئی، یہ نہایت پیاری نعمت ہے، یہ بڑی دولت ہے۔ اگر قرآن آتا تو تمام دنیا ایک گندے مضغہ کی طرح تھی۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے مقابل پر تمام ہدایتیں ہیچ ہیں۔ معزز سامعین، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اس ذکر کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم بھی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ انسان اس کی تلاوت کرتا رہے اور اسے اپنا حرز جاں بنائے رکھے اور اس سے چمٹا رہے۔ لیکن افسوس کہ آج انسان قرآن سے دور ہو کر دنیوی لالچوں میں پھنس کر رہ گیا ہے اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہر وہ قدم اٹھانا چاہتا ہے جسے اللہ پسند نہیں فرماتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی ابنائے آدم کے لیے یہ اصول مقرر فرما دیا تھا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جب بھی میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی بد نصیب رہے گا، لیکن جو بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا یقیناً اس کے لیے معیشت تنگ ہو جائے گی اور ہم اسے قیامت کے دن بھی اندھا ہونے کی حالت میں اٹھائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے جنت میں جو حسین اور روحانی لذتوں سے بھرپور نعمتیں رکھی ہیں، ان نظاروں سے مستفید ہونے کے لیے جس روحانی آنکھ کی ضرورت ہے وہ یہی قرآن ہے۔ اگر اس تعلیم پر اس دنیا میں عمل کریں گے تو یہی تعلیم آخرت میں آنکھوں کا نور بن کر ظاہر ہوگی۔ جس نے اس دنیا میں قرآن کو چھوڑ دیا گویا وہ دونوں جہاں کی نعمتوں سے محروم ہو گیا، اور جس نے اسے پکڑے رکھا اور اس کی تعلیم پر عمل کیا وہ اس دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہو گیا اور آخرت میں بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے مقام سے ڈرے گا اس کے لیے دو جنتیں ہیں، یعنی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ گویا انسان کے لیے دنیا و آخرت کی عزت و ذلت کا دار و مدار قرآن کریم پر عمل ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب یقیناً میری قوم نے اس قرآن کو متروک کر چھوڑا ہے۔ یہ زمانہ اب وہی ہے جب اور بہت ساری دلچسپیوں کے سامان پیدا ہو گئے ہیں، انٹرنیٹ وغیرہ ہے جن پر ساری ساری رات یا سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، خیالات اور نظریات اور فلسفے بہت سے پیدا ہو چکے ہیں جو انسان کو مذہب سے دور لے جانے والے ہیں، اور مسلمان بھی اس کی لپیٹ میں ہیں۔ دنیا میں سارا معاشرہ ایک ہو چکا ہے، قرآنی تعلیم کو پس پشت ڈال کر اپنی مرضی کی تعلیم پر ہر جگہ عمل کیا ہو رہا ہے۔ یہی زمانہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ اسی زمانے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ قرآن کو متروک چھوڑ دیا ہے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہی ہیں جنہوں نے قرآن کو اس متروک شدہ تعلیم کو، قرآن کریم کی اس متروک شدہ تعلیم کو دنیا میں دوبارہ رائج کرنا ہے، اور آپ نے یہ رائج کرنا تھا اور آپ نے یہ رائج کر کے دکھایا بھی ہے۔ آج ہر احمدی کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآنی تعلیم پر نہ صرف عمل کرنے والا ہو، اپنے پر لاگو کرنے والا ہو، بلکہ آگے بھی پھیلائے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھائے۔ اور کبھی بھی یہ آیت جو میں نے اوپر پڑھی ہے کسی احمدی کو اپنی لپیٹ میں نہ لے۔ ہمیشہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ فکرہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ ہم ہمیشہ قرآن کے ہر حکم اور ہر لفظ کو عزت دینے والے ہوں، اور عزت اس وقت ہوگی جب ہم اس پر عمل کر رہے ہوں گے، اور جب ہم اس طرح کر رہے ہوں گے تو قرآن کریم ہمیں ہر پریشانی سے نجات دلانے والا اور ہمارے لیے رحمت کی چھتری ہوگا۔ معزز سامعین، قرآن کریم کہتا ہے ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم، اور جو لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے انکار کر دیا، پھر ایمان لائے پھر انکار کر دیا،
پھر کفر میں اور بھی بڑھ گئے۔ اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کر سکتا اور نہ انہیں نجات کا کوئی راستہ دکھا سکتا ہے۔ لیکن قرآن کو مہجور کی طرح چھوڑنے والوں نے اس کو نظر انداز کر کے ہر مرتد کے قتل کے فتوے جاری کر دیے ہیں اور اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ قرآن نے تو کہا ہے کہ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ قرآن کے ذریعے سے ان سے بڑا جہاد کر۔ لیکن مہجور کی طرح چھوڑنے والوں نے یہ گاڑ لیا کہ تلوار لے کر نکلو اور جو اسلام کو نہیں مانتا اس کی گردن اڑا دو۔ قرآن نے تو کہا تھا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ صرف اللہ کو جس نے ان دونوں کو پیدا کیا سجدہ کرو اگر تم پکے موحد ہو۔ لیکن جب اس حکم پر مشتمل کتاب کو مہجور کی طرح چھوڑا تو قبروں اور درباروں کو سجدہ کرنے لگ گئے۔ قرآن نے تو یہ کہا تھا کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ بہت دفعہ کافر بھی چاہتے ہیں کہ کاش وہ مسلمان ہوتے اور ایسی اعلیٰ درجہ کی تعلیم پر عمل کرتے۔ لیکن جب قرآن کی تعلیم کو مہجور کی طرح چھوڑا تو غیر تو کیا خود مسلمان کہلانے والے اس کے بارے میں کئی شکوک و شبہات میں مبتلا ہو چکے۔ قرآن کریم نے تو یہ اعلان کیا تھا کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ بیٹا، اور اس کی صفات میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ لیکن مہجور کی طرح چھوڑنے والوں نے عاجز انسان کو اس کا شریک اور مردہ زندہ کرنے والا اور نئی مخلوق پیدا کرنے والا بنا دیا۔ معزز سامعین، یقیناً یہ نظارے قرآن کریم کے محض رسم الخط رہ جانے کی پیش گوئی کو سچا ثابت کر رہے ہیں، اور ایسی بدعات کے قلعہ کما کرنے، ان غلطیوں کی اصلاح کے لیے اور قرآنی تعلیمات کو ان کی حقیقی روح کے ساتھ پیش کرنے کے لیے جو امام الزمان مبعوث ہوئے، انہوں نے اعلان کیا کہ قرآن کو چھوڑ کر کامیابی ایک ناممکن اور محال امر ہے، اور ایسی کامیابی ایک خیالی امر ہے جس کی تلاش میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ چنانچہ امام الزمان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں کلیدی نصیحت فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں، تمہارے لیے ایک ضروری تعلیم یہ ہے کہ قرآن شریف کو مہجور کی طرح نہ چھوڑ دو، کہ تمہاری اسی میں زندگی ہے۔ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ جو لوگ ہر ایک حدیث اور ہر ایک قول پر قرآن کو مقدم رکھیں گے ان کو آسمان پر مقدم رکھا جائے گا۔ نوع انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن، اور تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، یہ وہ قرآن ہے جو خدا نے ہم کو دیا ہے، اور یہ وہ تلوار ہے جس سے ہم ساری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، تلوار کا جہاد قرآن کے جہاد سے بہت چھوٹا ہے جو مجبوری کی حالت میں ہی ہو سکتا ہے۔ صرف قرآن کا جہاد ہی ہے جو سب سے بڑا اور عظیم الشان جہاد ہے۔ قرآن وہ تلوار ہے کہ جو شخص اس پر پڑے گا اس کا سر کاٹا جائے گا، اور جس پر یہ پڑے گی وہ بھی مارا جائے گا، یا اسلام کی غلامی اختیار کر کے زندہ جاوید ہو جائے گا۔ اگر 1400 سال میں بھی ساری دنیا میں اسلام نہیں پھیلا تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ یہ ہتھیار کون تھا، بلکہ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں نے اس قرآن کے ہتھیار سے کام لینا چھوڑ دیا۔ آج خدا نے پھر احمدیت کو یہ حربہ دے کر کھڑا کیا ہے اور پھر اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اور ہماری آئندہ آنے والی نسلیں قرآن کریم سے حقیقی رنگ میں محبت رکھتے ہوئے اس کی تعلیم پر عمل کرنے والے ہوں اور اس کی برکات سے ہمیشہ فیض پاتے چلے جانے والے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔